اقتدار کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور مذاکرات کا سلسلہ طول پکڑنے لگا، سب نظریں شہر اقتدار پر جم گئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداریوں سے متعلق اسلام آباد، خیبر پختونخوا کے لیے مزید 2 ٹریبونلز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں انتخابی ٹریبونل کے لیے نام اب تک موصول نہیں ہوئے۔ N43 کے 6 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ داورکنڈی 583 ووٹوں کی برتری سے کامیاب، دوبارہ گنتی میں بھی مفتی اسد محمود کو شکست۔ وزیراعظم جواب نہیں دے سکتے تو انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ لاپتہ بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی کے کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ غیر حاضر وزیراعظم کی 28 فروری کو ایک بار پھر طلبی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، جن پر الزام ہے انہی پر مشتمل کمیٹی بنا کر رپورٹ مانگ لیتے ہیں۔ 3 حکومتیں اب تک لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کا کچھ نہیں کر سکیں۔ اسلام آباد میں کوئی اغوا ہوا تو FIR IG کے خلاف ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شیر افضل مروت کے گھر پر چھاپے پر برہم۔ عدالت نے کہا IG 10 دن کے لیے جیل چلا جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ IG اسلام آباد اور SP CTD آئندہ سماعت پر حاضر ہو۔ DC نے 3 MPO کا غیر قانونی استعمال کیا، توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے۔ عوام نے ووٹ کے ذریعے منقسم مینڈیٹ دیا۔ وزیراعظم کہتے ہیں پرتشدد رویے کے حامل عناصر سول سرونٹس کو بلیک میل کرنے اور دباؤ میں لانے کے لیے سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 5 اور قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ریاست سول سرونٹس کا دفاع کرے گی، ٹرولنگ کرنے والوں کو مثالی سزا دی جائے گی۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں کروڑوں نوجوان ووٹرز کا جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے۔ یہ اعتماد متزلزل ہوا تو ملک کی مفاد میں نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے۔ افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ ملک کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات، ہر ووٹ پر اوسطاً 2522 روپے کا خرچہ۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پر 1,52,65,91,50,000 روپے کا خرچہ۔ چین کی کامیاب انتخابات پر پاکستان کو مبارکباد۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ بیجنگ پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے، نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہے۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں 230 ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 16 ملزمان کی ضمانتیں 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لیں۔ 50 محافظوں کے ساتھ گھومنے والے انڈر ورلڈ کے بالاش ٹیپو کا قتل۔ لاہور میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی ہلاک۔ مقدمہ درج۔ بھائی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے للکار کر کہا تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے دشمنی کا مزہ چک۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت شیخو پورہ کے رہائشی مظفر حسین کے نام سے کر لی۔ نیا موبائل خریدنا موت کا پیغام لے آیا۔ کراچی میں ملیر ندی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ٹیلر ماسٹر جاں بحق مقتول، 3 بچوں کا باپ تھا۔ رزلٹ میں 2 نمبری۔ کراچی میں انٹر بورڈ کے 2 سابق چیئرمین، سابق کنٹرولر امتحانات سمیت 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمان پر انگلش، باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری کے پرچوں میں گھپلوں کا الزام۔ ملک میں کہیں بارش کہیں برف باری۔ قلعہ عبداللہ، کوجک ٹاپ، شیلا باغ، توبہ چکزئی سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور برف باری۔ مری میں سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بارش۔ قصور، پتوکی، مرید کے شیخو پورہ اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ آج کراچی، سجاول، ٹھٹہ میں کہیں کہیں بوندا باندی کی پیش گوئی۔ پختونخوا میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ نگراں وزیر اعظم نے انٹیلیجنس بیورو کے اسٹیٹس میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ IB کو بیورو سے تبدیل کر کے ڈویژن کا اسٹیٹس دے دیا گیا۔ یمن کی فوج کا آپریشن جاری۔ امریکہ اور اسرائیلی مفادات کے حامل بحری جہازوں کا بحر احمر میں داخلہ بند۔ یمنی فوج نے تازہ حملے میں ایک اور برطانوی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔
اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، سردی بڑھ گئی۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی منجمد ہونے لگا، ہر طرف برف کی چادر بچھ گئی۔